تقریباً ہر نبی نے شادی کی. عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک تو مستقل ایک بحث ہے، لیکن وہ بھی آ کر شادی کریں گے، آسمانوں سے آئیں گے تو شادی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. نکاح اور شادی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز بتائی ہے بنیادی کی میاں بیوی میں، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ قرآن میں اسے نشانی کہا ہے. میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا. وہ اکرام کا کہا کہ بھی عزت کرو، احترام کرو، لیکن قرآن جس چیز کو نشانی کہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جسے نشانی کہا جاتا ہے. آسمان کو اللہ نے نشانی کہا، یہ ہماری نشانی ہے. دیکھو زمینوں کو اللہ نے نشانی کہا، ہماری نشانی ہے. بڑے بڑے سمندروں کو کہا ہماری نشانی ہے. نشانیاں دیکھو آپ. اسی طریقے سے میاں بیوی کے رشتے کو نشانی کہا گیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری نشانی میں سے میاں بیوی کے جو رشتے ہیں یہ اللہ نے نشانی کہا، اس لیے یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. اسے دوربین سے نہیں دیکھا جاتا. یہ رشتہ ایسا ہے کہ اسے دوربین سے نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی دوربین سے دیکھے. کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے 100% اوکے عورت چاہیے تو بغیر عورت کے رہے گا، اور کوئی عورت یہ کہے مجھے 100% اوکے جو ہے شوہر چاہیے تو بغیر شوہر کے رہے گی. پلس مائنس ہوگا، اونچ نیچ ہوگی. اس کے لیے شریعت نے کہا آنکھیں بند کر لو. حضرت عمر کے زمانے میں اگر میاں بیوی کا کوئی معاملہ آتا کورٹ کے اندر تو اب اس میں زیادہ دیر ٹھہرنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اپنے قاضیوں کو کہہ رکھا تھا سب جگہ، اپنے عمرا کو، گورنروں کو، میاں بیوی کا رشتے کا میاں بیوی کو کوئی بات آ گئی تو اس کو زیادہ گہرائی میں مت اترو، اسے رفع دفع کر کے بات ختم کرو. اور اگر بیوی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ اڑی ٹوڑی ہوتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے بہت، تو میں کہتا ہوں کہ تو جو ہے اپنے آپ کو بیوی بنا لے اور اس کو شوہر بنا لے، رشتہ قائم رہے گا. مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ تھے پشاور کے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ جیل میں تھے. وہ جیل کے اندر وہ بھی گئے تھے. وہاں جب یہ بڑے بڑے علماء کو جیل میں رکھا اس میں مولانا عزیر گل، پھر مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند، یہ سارے بڑے بڑے بزرگ تھے. میں کس طرح قصہ سنا رہا ہوں، عورتوں کا مزاج. ایک مرتبہ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا مجھے سفر میں جانا ہے، میرے لیے 10 جوڑے کپڑے تیار کرو، سفر لمبا ہے. تو ان کی بیوی نے 10 ازار رکھ لیے، کرتے نہیں رکھے، بنیان نہیں رکھے، ٹوپی نہیں رکھی، کچھ بھی نہیں، 10 ازار. مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ذرا بتاؤ کون سے کپڑے تیار کیے دکھاؤ. وہ دیکھا تو 10 ازار تھے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو مولانا عزیر گل پٹھان آدمی، پٹھانوں کو تو غصہ جلدی آتا ہے نا. تو جتنی قومیں اللہ نے پیدا کی ہے انہیں پٹھان کا غصہ ناک پہ رہتا ہے. پٹھان جو ہے کچھ ہوں گے یہاں پٹھان، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرتیں رکھی ہیں لوگوں میں. تو انہیں بہت غصہ آیا کہ مولانا حسین احمد مدنی جو ہے ان کے تو جنات بھی تابع ہیں، ان کے تو انسان بھی تابع ہیں، اور ان کے تو سارے شاگرد بھی تابع ہیں، اور تو میری بیوی بن کر جو میری تابع نہیں ہے. یہ مولانا عزیر گل نے اپنی بیوی سے کہا. تو ان کی بیوی نے دھڑلے سے جواب دیا ان کو پوچھنا ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہوگی. اب انہیں ہنسی آ گئی، پٹھان کا غصہ اتر گیا. باہر نکلے، سامنے سے مولانا حسین احمد مدنی آ رہے تھے اور یہ ہنستے ہوئے نکل رہے تھے. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے پوچھا میں عزیر گل کیوں مسکرا رہے ہو؟ ارے بولے حضرت آج میری بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے میرا، اور میں نے اس کو کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی کے تو جنات بھی تابع ہے، انسان بھی تابع ہے، شاگرد بھی تابع ہے، تو میری بیوی ہو کر میری تابع نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا مولانا حسین احمد مدنی کو پوچھنا ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہوگی. تو مولانا مسکرائے، بولے کچھ ایسا ہی ہے.
حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کچھ ایسا ہی ہے. تو حضرت کیا کروں؟ تو مولانا نے کہا بیوی کو خوش کرنا ہو تو مہینے کی پہلی تاریخ میں خرچہ دیتے ہو نا، خرچہ بعد میں دو، ہدیہ پہلے دو. میں نے کئی عورتوں کی ہدیے شروع کرا دیے دنیا میں. ڈالر والے ڈالر میں دیں، پاؤنڈ والے پاؤنڈ میں دیں، یورو والے یورو میں دیں، ریال والے ریال میں دیں، درہم والے درہم میں دیں. ایک آدمی نے کہا کہ جی حضرت ہمارا کویت کا دینار جو ہے تو بہت مہنگا ہے. میں نے کہا کہ 2 دینار تو دے دے یار، مہنگا بھی کیا ہوا، تیرا گھر بسے گا. اس لیے محبتوں کے ساتھ رہنا، سننا نہیں لوگوں کی باتیں. عام طور سے گھروں میں انتشار کہاں ہوتا ہے بتاؤں؟ گھروں میں انتشار ہوتا ہے زبان سے. شوہر گھر میں آیا اور اس نے جو ہے گھر میں کوئی نامناسب چیزیں دیکھی، کھلونے دیکھے، یہ دیکھا، کرسی دیکھی، وہ بیچارہ ٹکرا ہے شوہر. تو اس نے شوہر نے کہا ارے مجھے لگ گیا، تم لوگ ذرا اتنا خیال رکھو کہ بچوں نے اٹھا کر کرسیاں یہاں رکھ دی. اب وہ بیگم جو ہے ہمارے کچن میں کھانا پکا رہی ہے، ارے آپ کیا اندھے ہو، آپ بھی تو دیکھتے. یہ لڑائی شروع ہوگی. آپ اندھے ہو، آپ بھی تو دیکھتے. اس لیے زبانوں کی حفاظت کا رعایت بھی. میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. صرف آدمی سمجھتا ہے میں نماز پڑھ لیا، تسبیح پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، چلہ بھی دے رہا ہوں، 3 چلے بھی جا رہا ہوں، سب کچھ. معاف کرنا، آج ہم جو ہے مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہے. مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. ہم دیندار نہیں ہیں. ہر مسلمان آج یہ سمجھتا ہے لوگ مجھے دیندار کہیں. دیندار کہلوانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، دیندار بنتے نہیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور دینداری والی زندگی اختیار کرو. میاں بیوی کے رشتے کو بہت اونچا رشتہ قرار دیا.